موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن العظيم وذكرهم بأيام الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا محبوب اللہ. نہایتی واجب الاحترام سامعین محترم، بالخصوص میزبان محفل عزیزم ہمارے محترم عزیزم حاجی یاسین صاحب، ان کے والد محترم اور جتنے بھی آپ میرے محترم بیٹھے ہیں، جناب محترم محمد نعیم خان صاحب، حاجی صاحب، ماشاءاللہ سارے خوبصورت چہرے جو بڑے عرصے بعد ماشاءاللہ زیارت ہو رہی ہے اور دلی سکون بھی ملتا ہے، چونکہ ٹائم گزرا ہے ماشاءاللہ 11 سال کا عرصہ گزرا ہے آپ کے ساتھ، تو ایک نیچرل محبت ہو جاتی ہے، تو بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے مل کے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے. اللہ رب العزت یہ محبت قائم رکھے. اور بالخصوص حاجی یاسین صاحب کے جو نانا جان تھے محترم حاجی محمد یونس صاحب، ابھی بھی وہ میرے سامنے ان کی وہ مسکراتی ہوئی تصویر نظر آ رہی ہے. کیا شخصیت تھی، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. ہر وقت ان کے چہرے پہ مسکراہٹ، اور ہر وقت جب بات کرتے تو مسکرا کر بات کرتے. تو الحمدللہ بہت ہی نفیس زندگی انہوں نے گزاری، کیونکہ 10-11 سال تو میں لگاتار چونکہ مسجد کے نمازی تھے، آتے تھے ماشاءاللہ. بڑی محبت، بڑا پیار. اور یہ جو تحفہ محترم حاجی ہمارے عزیزم یاسین ہے، یہ ان کا یہ درخت، یہ بوٹا لگایا ہوا ہے. وہ جب بھی اس بچے کو ساتھ لاتے، جس طرح ہمارے نعیم صاحب بتا رہے تھے کہ ہر محفل میں ساتھ لے کے جانا، عمرے میں ساتھ لے کے جانا، اور ہر وقت توجہ کرنا، ہر وقت شفقت کرنا، اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت سکھانا، جو ہمیں الحمدللہ یاسین کی صورت میں نظر آ رہی ہے. اور دوسری شخصیت سبحانی صاحب، مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ وہی جگہ ہے. اکثر وہ مسجد میں مجھے دعوت دیا کرتے تھے، لیکن چونکہ نمازوں کا ٹائم ہوتا تھا تو میں نہیں آ سکا. لیکن بڑی دفعہ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ صاحب ایک دفعہ آپ تشریف لائیں. ہم نے ایک بڑا پیارا نظام بنایا ہوا ہے. الحمدللہ دیکھ کے انتہائی دلی خوشی ہوئی کہ کس طرح نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں نے حضور کی محفل خالص ترین حضور کے لیے سجائی. یعنی جتنے بھی آپ یہاں تشریف فرما ہیں، کس کے لیے آئے ہیں؟ نبی آخر زمان کے لیے، اپنے آقا کی محبت کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں. اور تصور کریں کہ جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، حاجی محمد یونس صاحب اور سبحانی صاحب، آج وہ قبروں میں آرام فرما ہیں، لیکن یہ جو صدقہ جاریہ وہ چھوڑ کر گئے ہیں، یقیناً ان کے درجات میں بلندی دن بدن ہو رہی ہے. اور یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے. انہوں نے ایک مثال قائم کی کہ جس طرح اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. تو اس کی زندہ مثال ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے کہ جنہوں نے اس کے محبوب کا ذکر کیا، آج اللہ نے ان کا ذکر بلند کر دیا. وہ ہے نا کہ ہمارے آقا وہ ہستی ہیں کہ جو ان کی تعریف کرتا ہے وہ خود قابل تعریف بن جاتا ہے. آج ہم حاجی یونس صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، سبحانی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اس لیے وہ خود خدا کروا رہا ہے کہ جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا، آج الحمدللہ ہر سوموار آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، نبی کا ذکر کرتے ہیں، آقا دو جہاں علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں.
اور مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ایسی محفل، اور بالخصوص عزیزم یاسین بعض دفعہ شاگرد کو اپنے استاد پہ فخر ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے ایسے بچے ہیں، میرے پاس یہ پڑھتا رہا کہ چونکہ قرآن پڑھتا رہا، ہمارا وہ بھی بچہ بیٹھا ہے ابھی ماشاءاللہ جوان ہو گیا، یہ ایسے بچے ہیں، اور عزیزم یاسین کہ ایز اے استاد مجھے خوشی ہے، فخر ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ایسے بچے اور ایسے نبی کے غلام جو ہیں وہ ہمیں عطا کی ہیں، اور یہ ہمارا فیوچر ہے، ہمارا مستقبل ہے یہ بچے۔ اللہ ان کے دل میں جو حضور کی محبت ہے اس کو اور بڑھائے اور دین مبین کا کام کرے، اور بالخصوص ان کے والدین جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ دیکھیں اس فتنہ کے دور میں جس شخص کو اللہ نے ایسی اولاد دے دی، اس سے بڑا خوش نصیب کون سا شخص ہو سکتا ہے؟ اور آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی محفلوں میں بیٹھا کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ جس طرح ہمارے بھائی نعیم صاحب بتا رہے تھے کہ آج اگر دیکھیں ارد گرد کے ماحول میں تو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ مثال ہے ہمارے سامنے، چونکہ اچھی صحبت ملی ان بچوں کو اور اچھی محفل ملی، اور دیکھیں جس طرح اس بچے نے نعت پڑھی، اور یہ ہمارے عزیزم جو ہم لیسٹر سے، یہ بھی یہاں کے برٹش بورن ہیں، لیکن جس طرح اس بچے نے نعت پڑھی تو یہ جہاں ہم دیکھتے ہیں بچے دوسری طرف جا رہے ہیں، اگر بچوں کو اچھا ماحول اس طرح کا ملے گا تو پھر ایسے بچے ہمارے سامنے نظر آئیں گے۔ اور یہ جو آپ کی جگہ ہے یہ تربیت گاہ ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی جو محبت آپ یہاں بیٹھتے ہیں، یہ جو جہاں بچے بیٹھے ہیں یہ بیسیکلی ان کی تربیت ہو رہی ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک لمحے کی جو صحبت ہے اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اگر برے انسان کے ساتھ بیٹھیں گے تو انسان ایک نہ ایک دن برا ہو جائے گا، اگر اچھے انسان کے ساتھ بیٹھیں گے تو انسان ان اچھوں کی وجہ سے اچھا ہو جائے گا۔ تو یقیناً یہ جو بچے ہمارے معصوم یہاں بیٹھتے ہیں، اور یاسین 3 سال کا تھا جب اس محفل میں آتا رہا، اور دیکھیں آج الحمدللہ یہ بہترین نعت خوان، بہترین قاری اور نبی پاک علیہ السلام کا سچا غلام ہے الحمدللہ۔ تو کوشش یہی ہم سب کو کرنی چاہیے کہ ایسی محافلوں میں، ذکر کی محفلوں میں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں۔ ہمارے مسجد کے نمازی ہیں تو ان کے ماشاءاللہ نواسے بھی جو ہیں بہترین نعت خوان ہیں، تو میں نے ان سے ایک دن پوچھا تھا کہ حاجی صاحب یہ آپ کے بچے کیسے اتنے اچھے نعت خوان بنے؟ تو بڑا پیارا انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک کام کیا ہے۔ میں نے کہا وہ کون سا؟ انہوں نے کہا جی 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، صرف بچوں کو مسجد میں ساتھ لے کے آ جاتا تھا اور دعا کرتا تھا باری تعالیٰ میرا کام تھا مسجد میں لانا، اب ان کی قسمت اور ان کو رائے راست میں لگانا تیرا کام ہے۔ تو ان کے وہ نواسے ہیں، جس طرح ہمارا بچہ یاسین ہے، اسی طرح ان کے تینوں کے تینوں یا 4 ان کے نواسے ماشاءاللہ بہترین نعت خوان ہیں، بہترین نمازی ہیں۔ تو جب آپ دین کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں گے، مسجد کے ساتھ تعلق رکھیں گے، علماء کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ جب ہمارے بچے ساتھ بیٹھیں گے اٹھیں گے تو یقیناً وہ اثر پڑتا ہے الحمدللہ۔ اور بہترین جو طریقہ ہے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفلیں ہیں، جس طرح آپ یہ سجاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیث، مجھے یہ ماحول آپ کا دیکھ کے وہ یاد آئی۔ ایک دفعہ حضور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو دیکھا تو صحابہ کرام بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا اے میرے غلاموں کیا کر رہے ہو؟ حالانکہ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، ہمارے نبی سے کوئی چیز پوشیدہ تھی، لیکن پھر بھی پوچھا اے میرے غلاموں کیا کر رہے ہو؟ تو غلام کہنے لگے، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یہ بھی ایک فرق یاد رکھیں، ہم جو حضور کے غلام ہیں، میلاد منانے والے ہیں، نبی کا ذکر کر رہے ہیں، ہم جب حضور کا نام لیتے ہیں آقا و مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار کائنات، فدا کا ابی و امی، یہ جو سنت ہے یہ صحابہ کی سنت ہے، ڈائریکٹ حضور کا نام نہیں لیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہمارے جو اسلاف کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور کو محبت والے القاب لگا کے یاد کرتے ہیں،
تو صحابہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی تشریف آوری کے وقت جو معجزات ہوئے تھے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آپ کی امت میں سے پیدا کیا اور آپ ہمارے نبی ہیں۔ تو پھر حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، کیا قسم دے سکتے ہو تم یہی کام کر رہے تھے؟ اب دیکھیں کون قسم لے رہا ہے اور کس سے لے رہا ہے۔ حضور جانتے ہیں کہ یہی کام کر رہے تھے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم یہی کام کر رہے تھے، اللہ کا جو آپ کی صورت میں ہم پر فضل ہوا اس فضل کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں جانتے ہو ابھی جبریل میرے پاس تشریف لائے اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ ذرا باہر مسجد میں جائیں، آپ کے صحابہ جو کام کر رہے ہیں اس عمل پر اللہ خوش ہو رہا ہے، اللہ خوش ہو رہا ہے۔ اور وہ کیا کام تھا؟ وہ میلاد النبی ہی تو تھی، وہ حضور علیہ السلام کے وہ معجزات کا ذکر صحابہ کر رہے تھے جو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے پاک بطن مبارک سے میرے بیٹے اور ہمارے آقا کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ جبریل امین جھنڈے لے کے میرے سین میں کھڑا ہے، اور صرف جبریل نہیں بلکہ فرشتوں کا ایک جلوس ہے اور وہ جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کعبے کی چھت پہ بھی جھنڈا لگایا جاتا ہے اور فرشتے قطار در قطار سیدہ آمنہ کے صحن میں کھڑے ہو کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا۔ تو میلاد النبی میں تو یہی ہوتا ہے، درود و سلام پڑھا جاتا ہے اور حضور کے قصائد پڑھے جاتے ہیں، حضور کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، حضور کی شانیں بیان کی جاتی ہیں، اور سب سے پیارا جو ذکر ہے وہ اللہ کو یہی پسند ہے کہ میرے محبوب کا ذکر کریں۔ اور علماء فرماتے ہیں اللہ نے کلمے میں بھی پہلے اپنا نام لا الہ الا اللہ کہہ کے ہم زبان کو پاک کرتے ہیں، پھر محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اور جب محمد کہتے ہیں، آج ہم انگوٹھے چومتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کیوں چومتے ہو؟ جب محمد کہتے ہیں تو خود بخود یہ ہونٹ ملتے ہیں محمد رسول اللہ، پھر کہہ سکتے ہیں آپ محمد۔ جب آپ کہتے ہیں تو خود یہ محمد کے نام کو چوم کر آپ نام لیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام سے جو محبت ہے وہی سرمایہ حیات ہے، یعنی جو بھی ہے وہ حضور کی محبت ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دل میں محبت ہے تو اپنی قسمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اے باری تعالیٰ تو نے ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائی۔ اور پھر ظاہری بات ہے جب حضور کی محبت دل میں ہوگی پھر حضور کے پیارے صحابہ سے بھی محبت ہوگی، پھر حضور کی پیاری آل سے بھی محبت ہوگی، اور پھر اس آل کا کیا کہنا؟ صحابہ جب کہتے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، لیکن جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حضور ملتے تو کہتے میری بیٹی میرے ماں باپ پر تجھ پر قربان ہو، یعنی آل رسول کا مقام دیکھیں۔ تو الحمدللہ جب حضور سے سچی محبت ہوگی تو حضور کی ہر نسبت کے ساتھ پیار ہوگا، محبت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سرمایہ حیات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی حضور کا سچا غلام بنائے۔ وہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شاعر، بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، اور انہوں نے ایک شعر کہا تھا چونکہ ان کی ساری تعلیم جو ہے وہ یورپ کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ انہوں نے ایک پیغام دیا کہ جس کی آنکھوں میں گنبد خضرا بس جائے اور جن کی آنکھیں نجف میں مولا کائنات کی اس مٹی کو، اس آپ کے مزار کو دیکھ لیں، یعنی جن کی آنکھوں میں حضور ہو اور حضور کی آل کی محبت ہو، اس کی آنکھیں دنیا کی کسی رنگینی سے متاثر ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ،
سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ وہ کہتے ہیں میری آنکھ میں نجف اور مدینے کی مٹی کا سرما پڑ گیا، اب یہ آنکھیں کسی خوبصورتی دنیا کی خوبصورتی سے متاثر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو حضور علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے۔ وہ ہے نا یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے جسم سے نکالتا۔ کہ وہ کیا تھا جو بدر کا میدان تھا، ایک طرف ہزاروں کی تعداد تھی، ایک طرف کچھ حضرات تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا اے میرے صحابہ اللہ کا حکم ہے کہ کافروں کے ساتھ ٹکرا جاؤ، تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم تعداد میں کم ہیں، اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ والا جواب نہیں دیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا لڑیں، آپ اگر ہمیں حکم دیں گے کہ ہم سمندر میں چھلانگیں لگائیں تو یا رسول اللہ ہم لگا دیں۔ تو اسی انداز محبت کو کسی نے اپنے انداز میں قلم بند کیا کہ یہ جو فاقہ کش یعنی پتھر بندے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے بظاہر روٹی نہیں ہے اور بھوکے پیاسے ہیں، لیکن یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو موت سے نہیں خوف ڈرا رہی؟ وہ وہی چیز ہے جس کو محبت مصطفیٰ کہتے ہیں، وہ محبت رسول ہے۔ تو الحمدللہ یہ صحابہ اکرام کی جو محبت، حضور کی آل کی محبت اور صحابہ کا وہ طریقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے، آپ نے اکثر علماء سے سنا اور پڑھے لکھے یہاں ماشاءاللہ حضرات بیٹھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ کس قدر اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ بخاری میں اور یہ صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ آقا علیہ السلام جب وضو کرتے تو صحابہ اکرام جرمٹ کی صورت میں یعنی ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو وضو مبارک کا پانی تھا وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اس پانی کو اٹھا لیتے اور اٹھا کر کرتے کیا، اپنے جسموں پر ملتے تھے، اور پھر جو صحابہ لیٹ ہو جاتے جو نہ پہنچ سکتے، جس صحابی نے اپنے جسم پر وہ پانی ملا ہوتا تھا، مس کیا ہوتا تھا، اس کے جسم کے ساتھ مس کر کے اپنے جسم پر مس کرتے اور برکت لیتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ یہ میرے صحابہ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ تیری اور تیرے محبوب کی محبت کی وجہ سے عمل کر رہے ہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ یہ کیا کرتے ہیں، میرا کیوں پانی لیتے ہو، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند فرمایا۔ تو اصل جو چیز ہے وہ ہم جب صحابہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو اس طرح حضور سے محبت، اس طرح حضور سے عشق، اس طرح حضور کا ادب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح صحابہ کا ادب ہے کہ ہم اگر ان کی تعلیمات کو اپنائیں صحیح معنوں میں تو ہماری زندگی بھی سنور سکتی ہے، ہماری قبر بھی سنور سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ اور ان جو محفلوں کا پیغام ہے وہ یہی ہے۔ یہ جو محفلیں ہوتی ہیں میرے محترم حضرات بیٹھے حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ دراصل ایک محبت دل میں آباد کرنے کا ایک بہانہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ تو اس محفلوں میں جو آتے ہیں وہ کسی نے کیا خوب کہا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ جو سجانے والے ہیں یہ بھی بڑے عظیم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ رب اسی کو توفیق دیتا ہے جس کو وہ چنتا ہے۔ ہر کوئی حضور کی محفل نہیں سجا سکتا، اور آتا بھی وہی ہے جو حضور علیہ السلام کی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ سجانے والے بھی بڑے عظیم اور آنے والے بھی بڑے عظیم ہیں۔ اللہ پاک ایسی محفلوں میں ہمیں جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ، عاشقان مصطفیٰ کے ساتھ، دیکھیں جس طرح ہمارے بھائی ذوالقرنین نے نعت پڑھی، کتنی خوبصورت نعت اور دل میں لگتی ہے جا کے۔ تو جب ایسی ہمارے بچے نعتیں سنیں گے، ایسے ماحول میں جائیں گے تو یقیناً پھر اللہ کا فضل ہوگا اور وہ رائے راست پہ ہی رہیں گے۔ الحمدللہ ابھی یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ بہت ہی مقدس دن ہے، ذی الحج شریف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے علاوہ اگر سب سے مقدس دن ہیں عبادت کے لحاظ سے تو یہ جو 10 دن ہیں ذی الحج شریف کے، یہ بہت ہی مقدس دن ہیں۔ تو کوشش کریں ہم اپنے گھروں کو بھی بتائیں، بچوں کو بتائیں، خود بھی دن کو عبادت، رات کو عبادت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ذی الحج کا ایک روزہ رکھا، یہ جو دن گزر رہے ہیں
ایک دن کا روزہ رکھنا ایک سال کے روزے کے برابر ہے۔ یعنی گویا ایک شخص نے اگر ان دنوں کا ایک روزہ رکھا تو اس نے ایک سال نفلی روزے رکھے۔ اور راتوں کو عبادت، یعنی یہ جو رات ہے، اس رات کو جو شخص عبادت کرے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا گویا اس نے لیلۃ القدر والی رات کے برابر جو ہے ثواب ملتا ہے، وہ ثواب حاصل کر لیا ہے۔ اور پھر عرفہ کا دن جو ہے وہ انتہائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس دن کا روزہ رکھتا ہے ایک سال کے پچھلے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس سال والے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انتہائی مقدس دن ہے۔ کوشش ہمیں سب کو کرنی ہے کہ ان دنوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ ان دنوں کو جو اللہ نے رحمت برکتیں دی ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر میں دعا گو ہوں حاجی محمد یاسین صاحب کے نانا جان جناب محترم حاجی یونس صاحب، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور یہ جو پھول، یہ جو تحفہ انہوں نے تیار کیا ہے، اللہ اس کی خوشبو کو تا دیر آباد اور شاد رکھے۔ اور بالخصوص سبحانی صاحب بہت ہی پیارے، بہت ہی مخلص اور سچے معنوں میں آقا دو جہاں علیہ السلام سے محبت کرنے والے، اللہ پاک ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے سلو کے بہت سارے ایسے لوگ جو بہت سارے ہم سے بچھڑ گئے، بہت سارے، اللہ پاک ان کو ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور بالخصوص پیغام میسج یہی ہے کہ ایسی محفلیں سجائیں، ایسی محفلوں میں آئیں، اپنے بچوں کو لائیں، اپنی مساجد کے ساتھ تعلق رکھیں۔ جس طرح میں نے وہ حاجی صاحب کا ذکر کیا ہے، میلاد کی محفل ہوتی ہے، ان محفلوں میں بچوں کو لے کے جائیں۔ انشاءاللہ جب ایسے ماحول میں رہیں گے تو ہمارے بچے راہ راست پہ آئیں گے اور وہ بھٹکیں گے نہیں۔ اللہ میری بھی حاضری قبول فرمائے اور آپ سب کا آنا، اور مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی آپ سے مل کے، آپ کے خوبصورت چہرے دیکھ کے، کہ بڑے عرصے کے بعد الحمدللہ آپ سے ملنا ہوا بڑا۔ اور سب سے بڑی بات ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے یاسین جیسے بچے اور بھی بچے جو ہیں وہ ایک ادب اور عزت کا اظہار کرتے ہیں، اور خوشی یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی اچھے ماں باپ کے بیٹے ہیں، اور یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں استاد کا احترام ہم کہتے تو سارے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا ایک لفظ کوئی پڑھائے تو وہ میرا استاد ہے، لیکن اگر عمل کرنے پہ آئے تو ہمیں بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں، وہ عمل کوئی نہیں کرتے۔ لیکن ہمیں خوشی ہوتی ہے ایسے بچوں کو دیکھ کے کہ جنہوں نے قرآن پڑھا، الحمدللہ دل سے استاد کا احترام۔ اور ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ یہ جو دین کی تعلیم ہے نا، قرآن کی تعلیم، اور یہ جو اسپرچول، یہ روحانیت جو ہے یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہے۔ یعنی با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ آپ کسی کامل شیخ کا ادب کریں گے، کامل استاد کا ادب کریں گے، عزت کریں گے، وہ سینہ بسینہ آپ کے پاس فیضان آئے گا۔ تو اگر کچھ پانا چاہتے ہیں، اسلاف کا حضور اعلیٰ گولڑوی پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تعلیمات پڑھیں، پیر سیال لجپال کی تعلیمات پڑھیں، جتنے بھی بزرگان دین ہیں، حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر زور دیتے ہیں تو وہ ادب کا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ادب کرو، اپنے والدین کا ادب کرو، اپنے استاد کا ادب کرو، اپنے بڑوں کا ادب کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے۔ تو بڑوں میں سے والدین تو سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا جو والد ہے، والد، یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا تمہارے والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں ایسے ہے جیسے ایک نبی کی دعا امت کے لیے ہے۔ یعنی حضور خود فرما رہے ہیں جس طرح میں نبی ہوں، یعنی محمد رسول اللہ، اے میرے صحابہ، جس طرح میری دعا تمہارے لیے ہے نا، اسی طرح ایک والد کی دعا جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے ایسی ہے۔ تو اپنے والدین سے دعائیں لیں، والد سے دعائیں لیں، والدہ سے دعائیں لیں، اساتذہ سے دعائیں لیں، بڑوں سے دعائیں لیں۔ اللہ پاک ہمارے یہ جو بچے معصوم میں نظر آ رہے ہیں، اللہ پاک ان کو سچا دین کا خادم بنائے، حضور کا غلام بنائے، صحابہ کا غلام بنائے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔